آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح قائد، حالات اگرچہ مشکل تھے، گھبرانا ہم کو آتا نہیں، عزم و ہمت ایمان اپنا، طاقت قوت تنظیم اپنی، آپس کے اس اتحاد سے ہم، آپس کے اس اتحاد سے ہم حالات بدل کر دم لیں گے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اے روح قائد۔ ہمیں ناز ہے اپنے شہیدوں پر، دھرتی پر جان بھی وار دیں گے، پہلے جو کہا وہ پورا کیا، آگے بھی وعدے نبھائیں گے، آپس کے اس اتحاد سے ہم حالات بدل کر دم لیں گے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ہر قسم کی تفریق سے پاک، ایک متحد و خوشحال پاکستان کے لیے ایک قوم، ایک بابا قوم کا فلسفہ ہمارے لیے مشعل۔ جی ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج سب سے پہلے میرے قائد کا 148واں یوم پیدائش آپ سب کو مبارک۔ میرے قائد ویژنری تھے، وہ تاریخ ہی نہیں دنیا کا نقشہ بدلنے کا ہنر جانتے تھے اور بدل کر دکھا بھی دیا۔ وہ منفرد تھے، انہوں نے تاریخ میں مدینہ منورہ کے بعد کلمہ طیبہ کے نام پر دوسری اسلامی ریاست قائم کر کے دکھا دی۔ میرے قائد ایماندار تھے، رشوت، سفارش، اقربا پروری سے پاک تھے، ان کے دشمن بھی ان پر مالی یا اخلاقی بدعنوانی کا الزام تک نہیں لگا سکتے۔ میرے قائد با کردار تھے، با اعتماد تھے۔ میرے قائد پر بنگالیوں سے پنجابیوں تک، سندھیوں سے پختونوں تک، بلوچوں سے کشمیریوں تک سب کا اعتماد تھا، سب کا اعتماد ہے۔ میرے قائد نہ انتہا پسند تھے نہ ہٹ درم۔ میرے قائد ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے، انہوں نے میثاق لکھنؤ کیا اور کابینہ مشن بھی قبول کیا۔ میرے قائد آئین اور قانون پسند تھے، وہ اپنی زندگی بھر کی سیاسی جدوجہد میں کبھی جیل نہیں گئے۔ میرے قائد نے ثابت کیا کہ پرامن آئینی جدوجہد ہی درست بلکہ سب سے بہتر راستہ ہے۔ انہوں نے کبھی نہ سول نافرمانی کی اور نہ کبھی تصادم جلاؤ گہراؤ کی سیاست کی۔ میرے قائد خوش لباس تھے، میرے قائد خوش اخلاق تھے، میرے قائد خوش اتوار تھے، میرے قائد بزلا سنج تھے، میرے قائد سمارٹ تھے، میرے قائد جاذب نظر تھے، میرے قائد ہارڈ ورکنگ تھے۔ انہوں نے ٹی وی جیسے مرض اور ذاتی زندگی کے مسائل کے باوجود 18 گھنٹے تک قائم کیا۔ میرے قائد وقت کے پابند تھے اور اتنے پابند تھے کہ تاخیر سے آنے والے وزراء کی کرسیاں تک اٹھوا دیتے تھے۔ میرے قائد عزم صمیم کے پیکر تھے، میرے قائد قوت ارادی کے پہاڑ تھے، میرے قائد کی ڈکشنری میں ناکامی کا لفظ ہی نہیں تھا۔ میرے قائد عظیم فیصلہ ساز تھے، وہ درست جگت فیصلہ نہیں کرتے تھے، میرے قائد جو بھی فیصلہ کرتے تھے اسے درست ثابت کر کے دکھا دیتے تھے۔ میرے قائد ناقابل فروخت تھے اور ان کے سب سے بڑے سیاسی مخالف گاندھی نے ان کے بارے میں کہا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی طاقت جناح کو نہیں خرید سکتی۔ میرے قائد ایک بہترین منتظم تھے، ایک بیسٹ ایڈمنسٹریٹر۔ انہوں نے برصغیر کے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ میرے قائد ایک کرشمہ ساز لیڈر تھے، انہوں نے وسائل سے محروم نوزائیدہ ریاست کو چلا کے دکھا دیا جسے ایک معجزہ سمجھا جا سکتا ہے۔ میرے قائد بظاہر دبلے پتلے تھے مگر حقیقی معنوں میں بہادر جری جوان تھے۔ وہ ایک اقلیت کے لیڈر تھے اور ہندو اکثریت ہی نہیں بلکہ انگریز سامراج سے بھی لڑ گئے تھے۔ میرے قائد نہ ملا تھے نہ مولوی مگر وہ اقبال کے مرد مومن تھے، شاعر مشرق کے شہباز تھے، حکیم الامت کے شاہین تھے۔ ان کے ساتھ اہل تشیع بھی تھے، علماء دیوبند بھی تھے اور بریلوی اکابرین بھی۔
وہ اس دور میں بھی اسرائیل کے مخالف تھے. میرے قائد میر کارواں تھے اور میر کارواں ہونے کی تمام خصوصیات کے حامل. نگاہ بلند تھی, سخن دل نواز تھا, جان پرسوز تھی. میرے قائد تھے اور آج بھی پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح جیسے رہنما ہی کی ضرورت ہے. میں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے, پاکستان کی حکومت کی طرف سے, پاکستان کے ہر سیاسی رہنما کی طرف سے, ہر دان کی طرف سے, ہر کسی کو, ہر بندے کو, ہر بچے کو, بوڑھے کو, جوان کو, ہر کسی کو جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, اپنے قائد کا 148واں یوم پیدائش ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. ایک طرف ہم بات کریں گے اب سیاست کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی کہ ایک طرف بات چیت کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ سول نافرمانی کی کال کو جاری رکھا جائے. کیا یہ اس وقت جو کال دی جا رہی ہے, کیا اس کے نتیجے میں مذاکرات سبوتاژ نہیں ہوں گے؟ کیا آپس میں جو ایک سی بی ایم جس کی بات کی جاتی ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, کیا وہ متاثر نہیں ہوں گے؟ کیا بیرون ملک پاکستانی جو اس وقت موجود ہیں, کیا وہ رقوم بھیجنے کے لیے ہنڈی حوالے جیسے جرائم کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ اور آپ کو آگاہ بھی کرنا ہے اس پروگرام میں, وہ ہم آگے چل کر کریں گے. لیکن اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ جب ہم ترسیلات زر کی بات کرتے ہیں تو رواں برس ترسیلات زر میں 34% تک ریکارڈ اضافہ سامنے آیا ہے. اور یہ وزیر خزانہ اس وقت پر امید ہیں کہ ترسیلات زر جو کہ بیرون ملک پاکستانی کہیں بھی ہوں, سب سے زیادہ سعودی عرب سے آتی ہیں, خلیجی ممالک سے آتی ہیں, وہاں سے جو پیسے آئیں گے, جو ڈالر آئیں گے, جو ریال آئیں گے, جو پاؤنڈ آئیں گے, ہم اس برس جو ہیں 35 ارب ڈالر کی حد سے آگے نکل جائیں گے. مذاکرات سبوتاژ ہوں گے نہیں ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے. ہنڈی اور حوالہ جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے کتنا نہیں اس پر بھی بات کریں گے. اور میں بہت ہی مشکور ہوں, ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں عدیل حیدر جعفری صاحب موجود ہیں. آپ ماہر قانون ہیں, اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, چیزوں کو بہتر طور پہ جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ عدیل صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ایک اور ماہر قانون لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف لائرز فورم کی پریزیڈنٹ ہیں لاہور کی, ناز بلوچ بھی ہمیں یہاں پر جوائن کر رہی ہیں. ناز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں بہت ہی مشکور ہوں عبداللہ حمید گل صاحب, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں, سیاست کی جو آپ گہری نظر رکھتے ہیں, وہ بھی پروگرام میں اسکائپ پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے جو ہے میں اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کال دی گئی ہے ترسیلات زر کے حوالے سے, عدیل حیدر صاحب, یہ جو ہے اس کی قانونی پہلو کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر سے پیسے بھیجے اور وہ بینکنگ چینل کو استعمال نہ کرے؟ جی بہت شکریہ نجم صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو پی ٹی وی کے توسط سے قائد اعظم کے جنم دن کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور ساتھ مسیحی برادری کو کرسمس کی جو ہے نا مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس کے بعد آتے ہیں پروگرام کی طرف, آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں ہمارے پاس دو ذریعے ہیں ریمیٹنس کے نجم صاحب. ایک ہے بزنس ریمیٹنس جو ہم سروسز کے اگینسٹ رینڈر کرتے ہیں باہر, اس کے اگینسٹ ریمیٹنسز آتی ہیں, یا جو گڈس ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس کے اگینسٹ ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں. دوسری ریمیٹنسز کا ہمارا جو ذریعہ ہے وہ ہوم ریمیٹنسز ہیں. ہوم ریمیٹنسز میں کیا آتا ہے کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو مزدور طبقہ ہے جو باہر جاتا ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے, جاب وغیرہ کرتا ہے, وہ اپنے پیاروں کو, قریبی لوگوں کو, ماں باپ کو یہاں پہ گھروں میں اپنے پیسے بھجواتے ہیں. وہ دوسرا ذریعہ ہے ہوم ریمیٹنس. وہاں پہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے جو انکم ٹیکس لاز ہیں اس کی طرف سے 50 لاکھ روپے کا ایک کیپ ہے, اس سے زیادہ ریمیٹنس ہوم ریمیٹنس ہم نہیں منگا سکتے. دوسرا جو ذریعہ ہے وہ بزنس ریمیٹنس, جس کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف, کیا یہ جائز ہے؟ آپ کا یہی سوال تھا نا, کیا یہ لافل ہے یا نہیں ہے جو سول اوبیڈینس ڈس اوبیڈینس کی جو کال ہے؟ اور اس میں پہلا مرحلہ دیکھیں, اگلا مرحلہ بعد میں ہے کہ آپ نے بجلی کے بل ادا نہیں کرنے, آپ نے گیس کے بل ادا نہیں کرنے, کیوں نہ ایسے ہی ہے نا, وہ اگلے مرحلے میں. پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ آپ نے ریمیٹنسز جو ہیں, جو ترسیلات زر ہیں وہ نہیں بھیجنی. دیکھیں یہ بیسیکلی یہ جو کال دی گئی ہے یہ ان شیپ آف احتجاج ہے نا. احتجاج کے دیکھیں اور بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں, آپ سڑکوں پہ آتے ہیں, آپ اور بہت سارے طریقہ کار ہیں احتجاج کے, وہ کر سکتے ہیں. کسی بھی طریقے سے ریمیٹنسز کو کال آف کر کے یا محدود کر کے آپ میں یہ دو طریقے بیان کیے جا رہے ہیں نا, جو دو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. ایک یہ کہ آپ ریمیٹنسز بھیجیں ہی نہ,
या آپ उनको اس کو महदूद कर ہولڈ दें। کر لیں, ان کو محدود کر دیں, یا آپ بینکنگ چینل کو استعمال نہ کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے اپنی قانون ہے فیملی کو نجم صاحب جو قانون ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ آپ کی جو بھی ریمیٹنسز آئیں گی ان دونوں طریقوں سے, میں نے اس لیے تمہید میں اپنی وہ ساری چیز بتا دی تھی کہ جو بھی ریمیٹنسز آئیں گی وہ تھرو بینکنگ چینل آئیں گی جو راؤٹ ہو کے اسٹیٹ بینک کے تھرو آتی ہیں. اگر اس ذریعے کے بعد کوئی اور ذریعہ استعمال ہوتا ہے تو وہ حوالہ, ہنڈی یا کوئی اور طریقہ کار کسی بندے کے ہاتھ پہنچا دیے, اس نے یہاں پہ کیش دے دیا, تو وہ اکا دکا تو ہو سکتی ہے. اور حوالہ ہنڈی جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہے کہ وہ اللیگل ہے, اور اس کے بارے میں جی جو اللیگل ہے تو پھر جرم ہے, وہ اللیگل ہے تو وہ جرم ہے اور اس پہ سزا بھی ہے. یہ بالکل سزا ہے. جو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ جو اللیگل ٹرانزیکشنز آئیں گی, حوالہ ہنڈی آئے گا, اس پہ 1 سے 10 سال کی سزا ہے, 1 سے 10 سال تک کی سزا ہے, اور اس کے اوپر جرمانہ ہے 25 ملین سے 100 ملین تک. جو کمپنیز کی صورت میں وہ 100 ملین تک جاتا ہے, 25 ملین تک آتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ سیکشن 4 جو ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے نا 2020 میں جو امینڈ ہوا ہے, اس کی میں امینڈمنٹ کی بھی آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں. 2019 اور 2020 میں آپ کو یاد ہوگا کہ FATF کی طرف سے ہمارے اوپر کافی جو ہے نا وہ گہرے جو پریشر آیا تھا, اور اس کے نتیجے میں ہم نے کافی ساری شرائط ان کی مانی تھی اور اپنے لاز کو امینڈ کیا تھا. اس کے اندر جو ایک میجر جو ایک شرط تھی وہ منی لانڈرنگ کی شرط تھی, اس کے اوپر ہم نے ان کے لاز کو امینڈ کیا تھا. اور اس کے نتیجے میں یہ جو سیکشن 4 ہے یہ اچھا, اس کا مطلب کیا ہو, ایک منٹ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عالمی دباؤ تھا اور ایک چیزیں کی جا رہی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی منی لانڈرنگ, اس کو منی لانڈرنگ کہا جائے گا اگر آپ ہنڈی حوالہ کے ذریعے بھیجیں گے تو انلیگل کوئی بھی طریقہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی جو بھیجے گا وہاں کے قوانین بھی اس حوالے سے سخت ہیں, وہاں پر بھی وہاں پہ تو جو یورپ ہے وہاں پہ میکسیمم جو کیش ٹرانزیکشن ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہوئی ہے, بہت تھوڑا اس کا رہ گیا ہوا چنک. وہاں پہ کارڈ پہ, ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹس ہوتی ہیں. وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ جو بندہ جو وہاں کا جو رہائشی ہے وہ اگر کیش لے کے جاتا ہے اور وہ کیش دیتا ہے تو وہ اس کو ایک عجیب و غریب نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ شاید کسی اور نہیں ہوگا. ایکسیپٹیبل ہے وہاں پہ, پولیٹیکل پہلو بھی ہے وہاں پہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز ایسے کام کر رہے ہیں. اگر آپ ہنڈی حوالہ کریں گے تو وہ وہاں پر سر وہ وہاں پہ بہت لاز کے حوالے سے وہاں کی ایجنسیز بہت ویجیلنٹ ہیں, اور یہ یس آف کورس پڑھے جائیں. اچھا, اس کا ایک پولیٹیکل پہلو بھی ہے. میں ناظر آپ کے پاس آنے سے پہلے عبداللہ حمید گل صاحب, آپ چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم. عبداللہ صاحب, اس وقت ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک طرف مذاکرات شروع ہو گئے اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پارٹی لیڈرز کو یہ کال دے دی گئی, ہدایت دے دی گئی کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ سول نافرمانی, اور خاص طور پہ کیونکہ اس کا پہلا مرحلہ ترسیلات زر روکنے کا ہے تو اس کو آپ جاری رکھیں, ترسیلات زر نہ بھیجیں, پاکستان پیسے نہ بھیجیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات کے ساتھ ساتھ مذاکرات چلیں گے آپس میں, سی بی ایمز جو ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز وہ ہو سکیں گے؟ نجم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو بہت اچھے الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. تمام ایک جو دریا تھا اس کو کوزے میں سمیٹا. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم کو کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی کوئی ہمارے نیشنل لیول کی بات ہوتی ہے اس کو بڑا اچھی طریقے سے اجاگر کرتے ہیں. دوسری بات, جہاں تک آپ نے ترسیلات کی بات کی, اور یہ پاکستان کا حق ہے. پاکستان کے محنت مزدور جو ہے وہ طبقہ وہ جاتا ہے غیر ممالک میں, دیار غیر میں وہ کماتا ہے, اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کا, اپنی فیملیز کا, کیونکہ ایک ایک آدمی کے ساتھ 10 لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان کا پیٹ پالتا ہے. اب جو کہہ رہے ہیں کہ ترسیلات نہیں آئیں گی, یہ میرے خیال میں صرف ایک ڈھکوسلہ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ تو جتنی بھی ہے, کیا وہ اپنے بچوں کا سکول چھڑوا دیں گے, یا ہسپتال کا علاج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, یا گھر میں روٹی جو ہے اس کو محدود کر دیں گے؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. ہاں کچھ شاید فرق پڑے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ساری وہ باتیں ہیں جب فورن فنڈنگ آتی تھی
तो तब भी क्या ये रोकने की कॉल दी गई थी? तो फिर इसका मतलब है कि जब मेरे लिए कॉल आए तो वो बहुत अच्छी, लेकिन जब वो मेरे पाकिस्तान के लिए आए तो बहुत बुरी। ये मेरे ख्याल में जो मनफी सोच है, इसी ने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को इत्तेहाद की जरूरत है। इससे अगर पाकिस्तान की मईशत जो है वो खराब होती है, उसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं जिनकी मुआशी सरगर्मियां हैं और जाहिर है उसके ऊपर भी असर अंदाज हो सकता है। लेकिन इससे मुबर्रा जो पहले हमने सिविल नाफरमानी की कॉल्स देखी, उसके अंदर आप ये बताइए कि कितने लोगों ने जो है वो वापडा के डिफॉल्टर बन गए और बिल जला दिए और किन किन लोगों के बिजली के मीटर कट गए। मैं जरूर जानना चाहूंगा ताकि उससे हमारे इल्म में मेरा ख्याल है जो आप 2014 की बात कर रहे हैं, जब खान साहब ने ये कॉल दी थी और उसके बाद उन्होंने खुद ही बता दिया था कि मेरी अहलिया जो है गालबन वो गर्म पानी नहीं दस्तयाब हो रहा, गीजर नहीं चलता, तो मैंने तो बिल जमा करवा दिया है। जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो फिर नहीं हुआ ना। फिर अभी कुछ अस्करी मसनूआत की बंदिश की बात की गई। पहले तो मैं ये बताता चलूं कि तकरीबन 95 से 96% लोग जो अस्करी इदारों में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट अस्करी इदारा तो नहीं कहा जा सकता, वो तो एक बिजनेस वेंचर है और बिल्कुल प्राइवेट इदारे के तहत है, सिर्फ नाम उसका फौजी या अस्करी लिखा है, तो इस वजह से वो सिविलियन है। 95-96% लोग सिविलियन है और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक, जो कि मेरे ख्याल में सिविल में भी बहुत सारे मिलते हैं। तो उनकी मसनूआत को जब बाइकआउट करने का कहा गया, डीएचए के घरों का बाइकआउट करने का कहा गया, तो कितने तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपने डीएचए के घर बेच दिए और वहां से नकल मकानी करके वो किसी और जगह चले गए। तो ये बात तो पहले वाजे कर लें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्ते पर गामजन है। हाँ, मुश्किलात हैं, लेकिन इससे हट के मेरा बिल्कुल ही एक और पहलू था जो सवाल मैं कर रहा था आपसे, वो ये था कि एक तरफ मुज़ाकरात शुरू हो गए। मैं वज़ीर आज़म की कल काबीना से खिताब की को भी सुन रहा था, वो बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद थे और कह रहे थे कि हम किसी की नीयत की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क कौम मिलकर हम मुल्क कौम के मफाद में कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल हो, एहतजाज जारी हो, दूसरी तरफ मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, तो क्या आपको ये लगता है कि दोनों साथ साथ चल सकेंगे? मैं उधर ही आ रहा था आप ही की बात को। वजीर आजम ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके मुज़ाकरात की दावत दी थी, बहुत अच्छी बात है और हुकूमत हमेशा दिल बड़ा करती है, मुज़ाकरात होने चाहिए, मस्बत होने चाहिए। लेकिन एक तरफ अगर आप मुज़ाकरात करेंगे और दूसरी तरफ आप इस तरह की एहतजाजी कॉल देंगे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिनका आपने शुरू में जिक्र किया वो तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे और फिर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो मुज़ाकरात जो है इवेंचुअली वो बेनतीजा जो है वो निकलेंगे। इससे नुकसान जो है वो आम आदमी का होगा, आम पाकिस्तानी का होगा, हुकूमत का होगा, मईशत का होगा, हमारे जो एक सबर है उसका होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस किस्म की कॉल देना, लगता यह है कि मुज़ाकरात को सैबोटाज करने का एक ऐसा सिलसिला है जो ना जाने कहां से जो है वो आ रहा है। ये एजेंडा पाकिस्तान के अंदर तो मेरे ख्याल में जो बसते हैं उनको तो यही है ख्वाहिश के पाकिस्तान में अफाम और तफहीम के साथ सियासी मसालियत के साथ की भी अब्दुल्ला गुल साहब ये एक ख्वाहिश थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा इंसिस्ट किया कि मुज़ाकरात किए जाएं, एक डेडलाइन दी गई, फिर उस डेडलाइन पर एक कमेटी बन गई। लेकिन कमेटी के साथ साथ जब आप सिविल नाफरमानी की बात करते हैं तो नाज बलोच की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। आप बानी पीटीआई को, आप जैसे लायर्स बहुत सारे होंगे उनके पास, उन्होंने बताया नहीं कि आप जो कॉल देने जा रहे हैं अगर इस पर अमल किया गया तो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उन पर भी वहाँ की एजेंसियों का शिकंजा सख्त होगा। अगर आपने इस किस्म कुछ इकदाम किए तो यहाँ पर भी आपको 1 से 10 साल तक की कैद है। ये जुर्म है जो आप करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपने अपने स्टार्ट में बहुत अच्छा मेरे कायद को सलाम पेश किया, तो मेरी तरफ से भी मेरे अजीम कायद को सलाम और मेरे पूरे पाकिस्तान की जो पीटीआई को देखते हैं सबको सलाम, और साथ में क्रिसमस जो लोग हैं हमारे उनको भी हम लोग इस पे मुबारक देना चाहेंगे। अब आती हूँ मैं आपके सवाल की तरफ। देखिए जी, सिविल नॉन वायलेंट डिसओबीडियंस, सिविल नाफरमानी, इसमें जब नॉन वायलेंट आ जाता है तो उसमें इलीगैलिटी इटसेल्फ ख़त्म हो जाती है। इन व्यू ऑफ लॉ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ। और जब भी कभी भी दुनिया में किसी भी मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाती है या कॉल दी जाती है तो हमारे माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि वो इलीगल कॉल नहीं है।
یہ کسی بھی ملک میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا. ابھی آپ نے قائد اعظم کو خراج تحسین بالکل خود دیا. پیش کیا. جی دیا. قائد اعظم نے زندگی بھر قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. قائد اعظم نے زندگی بھر سول نافرمانی کی تحریک نہیں چلائی. قائد اعظم نے زندگی بھر جلاؤ گھیراؤ تصادم کی سیاست نہیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں, میرا ہی آپ سے سوال ہے کہ اب کے جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں وہ قائد کی طرح کے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہیں. اور نہ ہی آج کی سیاست, حالانکہ قائد اعظم کا مقابلہ ہندو اکثریت کے ساتھ تھا, انگریز سامراج کے ساتھ تھا. دیکھیں آج کا پولیٹیکل جو آپ کا ایک سکول آف تھاٹ ہے یا آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں بڑے کلیئر الفاظ میں یہ کہتی ہوں کہ اب کی اس ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو قائد اعظم کے کمپیریزن کرے. اور نہ ہی آج وہ 1947 والا پاکستان ہے, نہ ہی آج 1947 والی عوام ہے, نہ ہی آج وہ ڈیمانڈ ہے, نہ ہی وہ آج سپلائی اور رسد ہو رہی ہے. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں جس طرح سے آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز میں پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور مقبول ترین پارٹی ہے, اگر ان کے لیڈر نے ابھی کال دی ہے, سول نافرمانی شروع نہیں ہوئی ہے. اور دیکھیں ہماری حکومت کی طرف سے بھی اس چیز کو بڑا کلیئر طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا, جیسا کہ آپ نے بھی خود فرمایا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس جو ہماری نیگوشیشن ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ اٹس اے گڈ سٹیپ اور اس کے اچھے نتائج ہوئیں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں آپ کے بہت سے پہلے بھی میں پروگرام اٹینڈ کرتی رہی ہوں ڈیفرنٹ چینلز پہ, تو میں نے ہمیشہ یہ ایک بات کہی ہے, بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اور ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہوئیں, آپ کو فیئر اور بیلنس پولیٹیکل تھاٹس کو نہ صرف آگے لے کے چلنا چاہیے بلکہ اپنے معاشرے میں میں نیگوسیشن جو ہیں اس کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن مجھے آپ کی ایک تعریف سے اختلاف ہے. آپ نے کہا جی نان وائلنٹ ٹھیک ہے, یہ نان وائلنٹ ہوئے گا کہ آپ نے جو ہے ریمیٹنسز نہیں بھیجنی, آپ نے اپنے پیسے روک لیے. لیکن اگر آپ اس کو ہنڈی یا حوالہ کے ذریعے بھیجیں گے تو یقینی طور پہ یہ ایک جرم ہوگا, یہ ٹھیک ٹھاک جرم ہوگا. ہوا نہیں ہوئے گا, کال دے دی, کہہ دیا, کرنے کے لیے کہہ دیا, کینسل ہوگی کال, نہیں ہوئی. آج سول نافرمانی مؤخر ہے, جب تک آپ کی نیگوشیشن ہو رہی ہے, جب تک اس آج پارٹی رہنماؤں کی طرف سے یہ بات واضح کی گئی کہ ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر مذاکرات جو ہیں نہیں مذاکرات کامیاب ناکام ہونے کی بات ہی نہیں ہے, ساتھ ساتھ جاری رکھیں. نہیں مؤخر, میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کرتی چلوں ایک چیز کہ ابھی تک سول نافرمانی کی جو کال تھی وہ مؤخر ہے. پکی بات ہے, بالکل پکی بات ہے, 100% پکی بات ہے. جب تک اسد کیسر وغیرہ کے ذریعے جو باتیں ساری آ رہی ہیں, مذاکرات کے ذریعے جو باتیں آ رہی ہیں, جب تک آپ کے مذاکرات کے ریزلٹ سامنے نہیں آئیں گے, اس کے بعد تا وقت آپ کی جو سول نافرمانی ہے, علیمہ آپا نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے خود فرمایا تھا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر رہے ہیں. دوسری بات, آپ کی بات کو میں پھر ایک دفعہ دہراتی چلوں, دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے پولیٹیکل, جب وہ دھرنے, جلسے, جلوس, میڈیا کانفرنسز, جب کچھ بھی کرنے کے بعد اگر وہ دیکھیں ایک ان کے بیسکلی عوام, جن کے ساتھ عوام کا ایک بہت بڑا سمجھ لیں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو عوام کھڑی ہوتی ہے, تو ان کی ایک اپنی طرف سے جب ان کے دھرنے, جلسے, جلوس کامیاب نہیں ہوتے تو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے سول نافرمانی کا. آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اپنے پاکستان کو دیکھ لیں, 1919 میں دیکھیں گاندھی صاحب نے کیا تھا, برٹش راج سے قائد اعظم نے نہیں کیا تھا. دیکھیں گاندھی صاحب نے کیا تھا. میں نے آپ کو یہ بات بتائی, نہ اب یہ وہ والا پاکستان ہے, نہ اب وہ والا لیڈر ہے, نہ اب وہ والی عوام ہے. گاندھی صاحب کی مثالیں بھی نہ دینا. دیکھیں پوری دنیا, آپ پاکستان کے, آپ دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں. نیلسن منڈیلا نے بھی سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی, اور آپ کے ملک میں شیخ مجیب الرحمان نے جب 1971 میں بھٹو کے دور میں بھی, شیخ مجیب نہ بنے, شیخ مجیب نہ بنے, اس کو آئیڈیلائز نہ کریں, اس کے ساتھ اس کی قوم نے جو کیا آپ کے سامنے ہے. سول نافرمانی کے حق میں میں نہیں ہوں پرسنلی, میں نہیں ہوں, میں نہیں سمجھتی ہوں. میں عبداللہ گل صاحب کو کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے بریک پر جانا ہے. عبداللہ گل صاحب کو کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. عبداللہ صاحب. جی نجم صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تحریک انصاف کی ویب سائٹ کو کھول کے دیکھ لیجئے, اس کے اوپر کہیں جو ہے مؤخر کرنے کی بات نہیں آئی ہوئی, نہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آئی ہے, نہ ان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ آئی ہے. بات ختم. تو سول نافرمانی کی تحریک چل بھی نہیں رہی ہے سر, آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ مجھے بتائیے, اگر آپ کو نظر آئی ہے تو وہ آپ ہائی لائٹ کیجئے. جب مؤخر کرنے کی بات کی ہے بی بی, وہ آپ کے وہاں موجود نہیں ہے. جب چل نہیں رہی دیکھیے, آپ نے مؤخر کرنے کی بات کی, وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ وہاں موجود نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس جو کیا آفیشیل لکھا جائے گا ہم اسی کو مانیں گے. حضور, جب آپ کی کال اگر مؤخر ہونے کی ہے تو آپ کی سول نافرمانی کی تحریک آپ کے ملک میں امپلیمنٹڈ نہیں ہے, بڑے سینئر لیڈرشپ موجود ہے. جب آپ کے
ऑफिशियल अकाउंट से कोई चीज जो है उसको डिनाई यहाँ नहीं official किया account जाता, मिनट में तब 6 तक से उस 40 बात अकाउंट बन को जाते हैं। आप माना किस नहीं अकाउंट की जा बात सकता। कर रहे हैं? नहीं आपके ऑफिशियल है, आपके ऑफिशियल अकाउंट सर मैं ये समझती हूँ जब आपके मुल्क में सिविल नाफरमानी की अगर कॉल होती तो इस टाइम सिविल नहीं नाफरमानी आपने की कॉल आपने पे तो बात ही अमल खत्म हो रहा कर दी होता। ना तो आपने तो बात ही खत्म कर दी। आपने कहा कि आप जाती तौर पर इस सिविल नाफरमानी के हर वो हक में चीज नहीं जिससे है। आपके मुल्क की मुआशरत को नुकसान हो मैं उसके हक में नहीं हूँ। हमारा मुल्क बेसिकली आपकी कोई भी हुकूमत हो, जमहूरियत जो होती है आपकी जमहूर के लिए होती है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे सियासी कायदीन चाहे वो अपोजिशन में हैं, चाहे वो हमारे लीडर इमरान खान साहब हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपी है, उनको अपने जाती लड़ाई झगड़ों से निकल के अवाम के लिए एक टेबल पे बैठना चाहिए फॉर द सेक ऑफ बिगर स्कोप, फॉर द सेक ऑफ लार्जर बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बात करनी अब्दुल्ला साहब, चाहिए। नाज बलोच जैसे कारकुनों की बात बानी पीटीआई को उस वक्त भी सुननी चाहिए थी जब वो वजीर आजम थे, और उस वक्त भी सुननी चाहिए थी जब वो फाइनल कॉल दे रहे थे, उससे पहले भी। अगर वो करते तो मेरा ख्याल है माहौल कुछ और बदला हुआ होता। उस वक्त भी सुननी चाहिए थी जब कश्मीर जो है वो हमारे हाथ से निकल रहा था, उस टाइम पे भी इकट्ठे बैठ जाते। जब मुल्क तो संभाल लें, उस टाइम पे भी इकट्ठे हो जाते। जब हम जो है वो कोविड का शिकार हुए तब भी इकट्ठे होते। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। नाज बलोच साहिबा के जज्बे को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये तो सारे और फिर इसके बाद ये बाकी लोगों को भी सुननी चाहिए। अदिल साहब, वापस मैं इसके फाइनेंशियल इंपैक्ट्स की तरफ आता हूँ, क्योंकि इस वक्त तेजी के साथ तरसीलात ज़र जो उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। जो पाकिस्तानी भी बैरून मुल्क काफ़ी जा रहे हैं, बाहर से पैसा भी, और हुकूमत ने वो बहुत सारे इकदाम भी किए हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अब आप अगर बाहर से पैसा आता है और ऐसे आता है कि जैसे उसका कोई रिकॉर्ड ना हो, तो आप उससे कोई चीज़ खरीदेंगे, उससे कोई बिजनेस करेंगे, उससे कोई प्लॉट खरीदेंगे, वो जब्त कर लिया जाएगा। बिल्कुल, वो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से, हवाला हुंडी से जो भी प्रॉपर्टी परचेज की जाएगी, खा वो मूवेबल है खा वो इमूवेबल है, वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। सेक्शन 8, 14 और 15 वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरी बात ये, मैं थोड़ी सी नाज बलोच साहबा ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो भी रेमिटेंसेस है ना, फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो किसी भी सूरत में है, वो किसी भी मुल्क की मैशत और किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। सो ये पीटीआई को, इनकी जमात को एहतजाज के और बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, वो अपना लें, बट मुल्क के साथ कम अज़ कम उसकी मैशत के साथ अगर ये बढ़ रही हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 36 बिलियन तक इस साल पहुंच जाएंगी और एक्सपोर्ट भी बेहतर हो रही हैं, तो हाँ, एक मैं आपके तवज्जो से आईटी जो सेक्टर है उसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, और जो इंटरनेट की बंदिश है उसको थोड़ा सा ये बेहतर करें, ताकि हमारी आईटी ग्रो करे और उससे हमारी बहुत सारी रेमिटेंसेस आती हैं। एक नया बिल्कुल चैप्टर आईटी एक्सपोर्ट में भी हम अदिल साहब नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल होने चाहिए जी, पहले बिल्कुल की होने निस्बत जो है कहीं ज्यादा हमारी यूथ, हाँ, इंटरनेट की स्पीड को तेज होना चाहिए, और वो कोई कल को खबर भी आ रही थी इसमें, इंटरनेशनल दुनिया को हम कम्पीट कर सकें और ताकि हम बेहतर तरीके से ज़र मुबादला पाकिस्तान में ला सकें। सही सही। तो नासिर, फिर आप तो इस चीज़ के हक में नहीं है कि सिविल नाफरमानी जो है वो होनी नहीं चाहिए, तो आप जैसे वकला जाके अपने लीडर को मशवरा क्यों नहीं देते कि इस किस्म की कॉल ना दें? देखिए, मैंने पहले स्टार्ट में एक बात कही है कि ये एक लीगल कॉल है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ एजिटेशन। नहीं, एक लीगल कॉल नहीं है। देखें आप एक चीज, इसमें एक चीज, इसका बैकग्राउंड देखिए। देखें, पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी है, आप बिजली का बिल, चलें इसके अगले मरहले में बढ़े, इसके अगले मरहले में बढ़े, जायज डिमांड है, उसकी डिमांड मान लें, कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलेगी। देखिए, आप उनकी जायज डिमांड है ना, फैसला करते हैं कि डिमांड जो है जायज है या नहीं है, ये 2 जनवरी को सामने रखी जाएंगी, वो हुकूमत फैसला करेगी ना कि ये डिमांड जो है जायज है या नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत के पास भी देने के लिए बहुत कुछ होता है। जब आप टेबल टॉक पे आ जाते हैं तो उनको भी 2 स्टेप बैक होना चाहिए। आप वकील हैं, मुझे एक और बात बताइएगा कि आप समझती हैं कि मुज़ाकरात के जरिए आपके लीडर रिहा हो सकते हैं? देखिए, जिनके ऊपर फेक, फ्रिवलेस और बोगस केसेस हैं वो जरूर होंगे मुज़ाकरात के साथ, क्यों नहीं होंगे? बात ही मुज़ाकरात की रह गई है। फेक होंगे तो फिर ना, अगर वो साबित हो रहे हैं, अगर वो साबित हो रहे हैं, अगर वो अदालतों से साबित हो रहे हैं, देखिए, अगर अदालतों से सजा हो रही है, इलीगल है, जब एक चीज ही फेक है, फ्रिवलेस है, उसके बाद तो खत्म हो गया ना। नजम वली साहब, ये सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए सिवाय उसके कुछ भी नहीं है। जब आपके मुज़ाकरात होंगे, देखिए मुज़ाकरात होंगे, कराए जाएंगे,
کرنے کرانے والے راضی ہوئیں گے, سب معاملات اچھے ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتی ہوں ہونے آپ چاہیے. ایک وکیل ہوتے ہوئے جوڈیشل سسٹم سے بالکل ہی آؤٹ ہو رہی ہیں. جوڈیشل سسٹم ساری دنیا کے سامنے ہے اور ہم رینکنگ میں سب سے نیچے ہیں. کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہیں. جب آپ کا سسٹم دیکھیں, آپ کا کوئی بھی, ہمارے ادارے ہیں ملک کے, ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اکارڈنگ ٹو لا اپنے کام کرنے چاہیے. جب ہم انٹروین کرتے ہیں, انٹرفیئر تو ہم اپنے ذاتی اپنے گھر میں کسی کی پسند نہیں فرماتے. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے رہائی نہیں ہو سکتی. سر دیکھیں, جب آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے نا, جب آپ کے مائنڈ میں یا آپ کے ان آرڈر میں چیزیں آپ کے نہیں ہوتی ہیں, آپ کو پپٹس کی طرح باشن اشارے کہیں سے ملتے ہیں, یا آپ کسی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, جیسے پہلے تھا, پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. میں کہتی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے, پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, اب بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل جو اصولی, لیکن اس کے باوجود عبداللہ گل صاحب, سب سے بڑا مطالبہ, میں کل بھی بات کر رہا تھا اس کے اوپر کہ مختلف رہنماؤں کی طرف سے جو ٹویٹس آئی ہیں مذاکرات کے پہلے مرحلے کے بعد, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے, اس کی رہائی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی رہا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی بات آپ نے کہی بہت اچھی. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی جو کوئی کیس ایسے ہیں جو کہ شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہیں, وہ چاہے میرے پہ ہیں یا کسی اور پہ ہیں, وہ ختم ہو جانے چاہیے, اور یہ بات بالکل درست ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ہماری جوڈیشری کا, ظاہر ہے اس میں کمتر نمبر ہے, 130واں نمبر ہے. لیکن یہ بتائیے کہ جب وہ جوڈیشری تحریک انصاف کے حق میں کرتی ہے فیصلے, تو وہ اچھی ہو جاتی ہے اور وہی جوڈیشری نمبر 1 بن جاتی ہے. لیکن وہ جوڈیشری جب ان کے مخالف فیصلے کر دیتی ہے, ان کی منشا اور ایما کے مطابق نہیں ہوتے, تو پھر وہی جوڈیشری آخری نمبر پہ چلی جاتی ہے. یہ ایک بات کو بڑا ضروری ہے جاننا. دوسری بات ہو رہی تھی حوالہ اور ہنڈی کے. دیکھیے, اس میں بہت اہم بات ہے کہ ایک گھڑی جو ہے وہ بکی, اور وہ گھڑی دبئی میں بکی, اور اس سے مبرہ کہ وہ کیا تھا کیا نہیں, میں اس کی لیگیلٹیز میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ گھڑی بیچ دی, وہ خان صاحب کی ملکیت بن گئی, اور انہوں نے اس کو توشہ خانہ سے خرید لیا. وہ گھڑی جو بیچی, صرف یہ فرما دیں کہ وہ گھڑی 10 کروڑ میں بیچی, وہ 5 کروڑ میں بیچی, وہ 15 کروڑ میں بیچی, واٹ ایور, وہ گھڑی کا پیسہ کیا بینک کی ٹرانزیکشن کے ذریعے آیا؟ تو وہ تو بینک کی ٹرانزیکشن ابھی تک نہیں دکھائی کوئی بھی, آج تک کوئی ریکارڈ میں کہیں بھی نہیں ہے. بلوچ صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ بھی بتا سکتی ہیں, کیونکہ کوئی ایسی, میں نے بڑی تحقیقات کی ہیں, کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. تو پھر حوالہ ہنڈی سے آئی, تو پھر وہ تو عدیل صاحب نے ابھی اس کا قانون اور سزا بتا دی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ انفلوئنس استعمال کر کے اس وقت کی حکومت کا, اگر وہ ایئرپورٹ سے امیگریشن کو ڈیسیو کر کے, کسٹم وغیرہ کو جو ہے چھپا کے اگر استعمال کیا گیا اور لے کے آیا گیا, تو وہ بھی انلیگل ہے, اس کا بھی قانون بڑا سخت ہے. تو یہ ایک بڑا مقدمہ ہے. میرے خیال میں اس میں بہت ساری قباحتیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن مذاکرات کے ذریعے ضرور معاملات حل ہوں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ 9 مئی کے جیسے گھناؤنے واقعات کے اندر, جس سے پورے پاکستان کے امن اور سلامتی جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی, اس کے اندر معافی نہیں ملے گی, چاہے وہ کوئی تحریک انصاف کے لیڈر ہوں, یا وہ آپ ہوں, یا وہ میں ہوں, یا کوئی اور. اگر افواج پاکستان نے اپنے جرنیلوں کو نہیں چھوڑا, اور سینئر موسٹ جنرل آفیسرز اور 17 سینئر افسران کو جنبش قلم سے گھر بھجوا دیا, اور آج تک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا جو چارج شیٹ ہے وہ چل رہا ہے, تو پھر آپ یہ یاد رکھیے, تسلی رکھیے, چاہے وہ امریکہ کا پریشر ہو, چاہے وہ کسی اور کا پریشر ہو, چاہے آپ نے دیکھ لیا کہ بیلسٹک میسائل کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی, اور اس کے بعد اگلے دن سزائیں جو تھیں وہ 9 مئی کے لوگوں کو 25 لوگوں کو سزا ہو گئی. اس کے بعد ابھی جو ہے وہ آج دیکھیں کہ رچرڈ جو ان کے گرینیل ہیں وہ بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ترجمان ہیں امریکہ کے اس ٹائم پہ بائیڈن انتظامیہ کے, میتھیو ملر, انہوں نے جو ہے گھما پھرا کے بات کی ہے, سیدھی بات کریں کہ ہم جو ہے وہ تو خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں. تو پھر کیوں چاہتے ہیں؟ کیا جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ تو وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ڈاکٹر عافیہ پاکستانی خاتون ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قانون کے مطابق ہم نے جو ہے وہ سزا دی ہے. تو پھر پاکستان کے قانون قانون نہیں, اور امریکہ کا قانون قانون ہے. امریکہ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندرونی مداخلات, اندرونی معاملات میں
मदाखलत मत करें। इससे आपने ये तोशाखाना केस जो है उसका जो फैसला आने वाला है उसको भी आपने डिस्कस कर दिया। नाज, ये तो एक और मसला पैदा हो गया। खान साहब ने एक घड़ी ली और घड़ी पाकिस्तान से बाहर भेजी, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, दुबई में बेची गई, उसका वो एतराफ़ करते हैं, वहाँ से जितने भी पैसे आए वो हुंडी हवाले के ज़रिए आए। ये तो नया मसला बन गया। चले इनसे कहें कि ये एक और केस करवा दे खान साहब। नहीं, वो हुआ हुआ केस उसी पर ही, एक और ही करा दे, कोई और बुदाई बन जाए, इसमें क्या है? पहले भी तो ऐसे केसेस हुए नहीं, हैं जो ना। नहीं, ये गलत केस है। देखिए, मैं इस बात पे इतनी सी बात कहूंगी कि आपने मुझे एक तोहफा दे दिया, मैंने आपसे ले लिया, ठीक है, फिर आपके लॉ के मुताबिक मैंने वो अपने मुल्क के खजाने को भी कुछ ना कुछ दे के वहां से भी ले लिया, आगे मैंने किसी को अगर दे दिया, लेट्स उस पर आपने दे दिया, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भेजा, आप एक जाली रसीद दी, पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं, जाली रसीद आप दी, बाहर जाके भेज देते हैं। इस्लामाबाद की एक दुकान की जाली रसीद दी। देखिए, हमने जाली रसीद नहीं दी, हमने जहां लेट्स सपोज हमने जहां सेल की, हमने वो रसीद पेश की। आपने दुबई में वो सेल बंदा की, आके अमेरिका जाके बेचता है, हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये पेन आपने मुझे दे दिया, मैं इसको बाहर सेल, वो बंदा इसको कहता है अमेरिका मैंने ले जाए। खरीदी नहीं, वो कहता है मैंने खरीदी नहीं, उसकी पूरी दुकान की कीमत, वो कहता है कि मेरी पूरी दुकान की जितनी चीजें मौजूद हैं उस दुकान की मालियत लगा लें तो वो घड़ी के बराबर नहीं पहुंचती। देखिए, मैंने इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से एक जवाब दिया था आपको पहले भी कि ये सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, जुर्म है, ये जुर्म है सर। ये जुर्म अगर हम देखें ना तो हमारे भुट्टो खानदान से लेके हमारी शरीफ फैमिली तक कोई भी नहीं बचता इस जुर्म में, कोई नहीं बचता। जैसे एक घड़ी थी, वो पाकिस्तान से बाहर चली गई, पाकिस्तान से बाहर जाके बिक गई, उसका पैसा पाकिस्तान में आ गया, वो शो ही नहीं किया गया, जुर्म है कि नहीं है? सर देखिए, इसके बारे में मैं आई एम नॉट श्योर कि वो पैसा कैसे आया कैसे नहीं आया। अगर तो वो पैसा हवाला हुंडी से आया जी, आई एम वेरी मच क्लियर, अगर वो पैसा हवाला हुंडी से आया तो वो गलत है, वो जुर्म है। अगर वो जुर्म है, किसी जगह शो ही नहीं किया गया, अगर वो किसी जगह शो ही नहीं किया गया, मुझे इसकी डिटेल्स का मुझे सिर्फ इतना वो अब्दुल्ला गुल साहब ने तहकीक की भी है, वो बता रहे हैं पूरे का पूरा, वो कह रहे हैं कि मैंने पूरा रिकॉर्ड चेक किया। तो मैं अगर तो वो चीजें हवाला हुंडी के थ्रू आई हैं, सही है, ठीक है, तो वो जुर्म है। हवाला हुंडी नहीं होना चाहिए, है ही नहीं ना, कुछ है नहीं ना, रिकॉर्ड है ही नहीं। नहीं, पैसे तो आ गए ना, एक मैं बताऊं, पैसे आ गए, घड़ी बेच दी, हमारी बदकिस्मती समझिए, हवाला हुंडी नहीं होनी हमारे चाहिए। मुल्क की तारीख में आप देख लें, मैं ये समझती हूँ गवर्नमेंट कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो ना, मेरा एक ही सिंपल सा स्टैंड है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, जुर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जुर्म भी नहीं होना चाहिए। देखिए, जुर्म तोशाखाना लूटा नहीं जाना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में तोशाखाना फिर तो सबके जी घर जी, घर आखिरी बड़े कमेंट में हैं अब्दुल्ला साहब को कमेंट लेना चाह रहा हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल है मेरा मासूमाना सा, वो पैसा कैसे आया पाकिस्तान में? क्योंकि उन्होंने खुद बोला, चेयरमैन पीटीआई ने, बानी जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि जी उस पैसे को जो घड़ी मैंने भेजी उसमें से 10 लाख रुपए मैंने लगा के बानी गला से वो जो स्कूल वाली रोड थी जो, वो मैंने उस पैसे से बनवाई। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, और उन्होंने कहा वो सीडीए को मैंने पैसे दे के रोड बनवाई थी। तो एक बात तो कंफर्म है कि वो उन्होंने घड़ी बाहर दुबई में बेची और उसका पैसा जो आया, इसका तो फैसला पूछना ये आ जाएगा। आखिरी जिस बंदे का सिग्नेचर करोड़ों रुपए में बिकता हो, क्या उसको एक घड़ी चोरी बेच के उसके वो बनीगाला की रोड बनवाएंगे? सर छोड़ दें, छोड़ दें, एक हीरो वाली लाइफ अदील साहब एक बात बताइएगा, सिर्फ सिविल नाफरमानी में तरसीलात ज़र रोकना या हुंडी वाले से बेचने कॉल होनी चाहिए? जेल में तो भी नहीं होनी चाहिए। सिविल नाफरमानी में तरसीलात ज़र हुंडी हवाले से भेजनी चाहिए, यस नो? इसके बैकग्राउंड पे मामलात हल होने चाहिए, हल होने चाहिए, यस नो? उसकी काजेज क्या है सिविल नाफरमानी की, वो काजेज खत्म होनी हुंडी चाहिए, हवाले की कॉल होनी चाहिए। आपने कहा मेरा आपसे सवाल है, जो वजूहात है वो खत्म होनी चाहिए, जो जायज डिमांड्स हैं गवर्नमेंट को दिल बड़ा करना चाहिए, जुर्म नहीं करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक चीज पे मुत्तफिक होना चाहिए। अभी उस पे अमल नहीं हुआ, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, कॉल देना भी गलत है, जुर्म की कॉल भी गलत है, गलत है। अब्दुल्ला मीर गुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, नाज़मुल अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अदील हैदर जाफरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं कहूँगा, मुफाहमत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी भी दबाव के लिए किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं होना चाहिए और हुंडी हवाला जैसी चीज़ों का नाम भी लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।
ہر وقت بر وقت